شب برات کی اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے. شب برات اصل میں براعت ہے. برات کا مطلب نجات. 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے. اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے. ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے. بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں، تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے. جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اور اماں عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اللہ کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی ندی کی، کسی پیڑ کی، کسی جانور کی، دھرتی کی، آسمان کی، کتے کی، سور کی، یہاں تک کہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں. بہت دور نہیں، آپ کے جھارکھنڈ اور بہار سے سٹا ہوا ایک اسٹیٹ ہے آسام کا علاقہ. آسام میں کاماکھیا نام کا ایک ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عبادت خانہ ہے، ان کا پوجا استھل ہے، اور وہاں باقاعدہ عورت کی شرمگاہ کی شبیہ بنا کر اس کی عبادت ہوتی ہے. ہمارے اتر پردیش میں ابھی مہا کمبھ کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. پورے دیش سے کروڑوں لوگ وہاں آ رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے گنگا میں اسنان کر لیا، ہمارے پاپ دھل گئے. اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ننگے ہیں، کپڑا نہیں پہنتے بدن پر. ایسے بھی لوگ اس میں ملیں گے جو اپنی شرمگاہ کے اوپر کوئی چیز باندھے ہوئے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں. ایسا بھی ویڈیو میں نے دیکھا کہ عورت آئی اور ایک بابا ننگے ہیں، سر سے پیر تک بالکل ننگے، بدن پر ایک کپڑا نہیں. عورت آئی، ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد کیا. آپ دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے یار یہ شاید آپ کو ہنسی آ جاتی ہوگی، مگر یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے میرے ساتھی. انسان کس حد تک گر چکا ہے؟ انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے. ہمارے بنارس میں ایک بہت مشہور علاقہ ہے گدولیا کا علاقہ. وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سانڈ آتا ہے اور لوگ اس سانڈ کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب یہ نندی ہے، ہمارا دیوتا ہے. اور وہیں ایک کپڑے کی دکان ہے اور وہ نندی جس کو وہ مانتے ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھتا ہے. اس سانڈ کو وہ اپنا رب مانتے، اس سانڈ کو اپنا خدا مانتے. اسی دیش میں کتنے لوگ ہیں جو گائے کے گوبر کو متبرک اور مقدس سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب کو پی جاتے ہیں.
یہ سارے مناظر دیکھ کر کے ہمارے دل سے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری کرپا ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہ ہو، رہنے کو اچھا مکان نہیں، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں، کھانے کو ڈھنگ کا اناج نہیں، لیکن اگر یہ دولت ہمارے پاس ہے تو ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ ہمارے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں تھی، بہت زیادہ روزہ نماز کرنے والے، بہت زیادہ متقی لوگ تو ہم نہیں ہیں، اے اللہ بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ہم لوگ نہیں ہیں۔ یہ والا مائک تھوڑا سا زیادہ نیچے ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کیجیے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ زیادہ روزہ نماز تو ہمارے پاس نہیں ہے، زیادہ تقویٰ تو نہیں ہے، زیادہ دینداری تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ پیشانی اگر جھکی ہے تو تیری بارگاہ میں جھکی ہے، تیری توحید لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تیری توحید کے ساتھ کبھی ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کم سے کم یہ تو کہنے کا ہمارے پاس ایک سہارا ہوگا کہ اے اللہ ہم توحید لے کر کے آئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہارے پاس اگر توحید کی دولت ہے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دنیا کی ساری دولتیں اس دولت کے آگے بیکار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی لے کے آ جائے اور توحید نہ لے کر کے آئے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا، جس کے پاس سب کچھ ہے توحید نہیں ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے اللہ کے یہاں اس کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا زمین بھر کے سونا بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ اے مسلمانوں ہم بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لوٹے پٹے ہیں، لیکن اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرنا تو اسلام کو لے کے جانا، تمہیں موت آئے تو توحید کو لے کے اللہ کے پاس جانا۔ پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلا، تو اسلام کے اوپر ہم کو چلا، اپنے سچے دین پر تو ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، اے اللہ تو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تو یہودیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، اور اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹک گئے، عیسائیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ،
یہ الگ بات ہے، اس دولت کی ہمیں اور آپ کچھ قدر و قیمت نہیں مانی۔ اسلام کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ بھائی عبدالغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کہ میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا۔ تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے سے۔ اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقی رام تھا، غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اسلام کا مطالعہ کرنے کی۔ پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا۔ ایک مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آیا، پاک صاف ہو کر کے آیا۔ مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولوی صاحب میں نے اسلام قبول تو کر لیا مگر میں چاہتا ہوں میں اسلام کی اور اسٹڈی کروں اور مطالعہ کروں، میں قرآن کی لینگویج کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بہت محنت کرنا پڑے گا، کہ میں محنت کرنے کو تیار ہوں۔ اس لڑکے نے اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کا سفر کیا، اور تمل ناڈو کے ایک علاقے امراباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام امراباد ہے، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے آئے، اس کے مارکس اتنے اچھے آئے، اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا۔ مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا، علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا۔ اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا، اور علم حدیث میں پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کیا، پھر PhD کیا۔ اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا، اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دوں۔ اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح۔ اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ نہیں جانتے تھے، اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ
آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب بہت پیار کرتے تھے نبی سے، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ او لوگوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے، آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اے میرے چچا آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے، آج آپ کا آخری ٹائم ہے، اے میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اے چچا اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا آپ کی۔ ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے۔ معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں، اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی۔
ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہے، خوشبو میں بسی ہوئی ہے، اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے۔ کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب، ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی ہے؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا، دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے، میں وضو کی حالت میں، اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔ اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسح نیچے نہیں، مسح اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے سے۔ اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہو، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, देखो भाई हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुनकर के अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तू समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमीन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा, पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर, मकान, खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया, उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काल या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे।
تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا۔ نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے ساتھ، باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہا گیا، میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا۔ اللہ، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا، مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے سے، جن کے باپ زندہ ہیں باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو، جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کر لو، نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں۔ آج چار پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ کس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے، بیوی الگ سمجھا رہی ہے ارے چلو ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی، ارے آج جس باپ کو تم پیسہ دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھوں۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا، کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا، تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے کی۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو، مرنے کے بعد کرم تولان کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے ایک کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا، اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھ، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے، انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی، کٹیہار جاتا ہوں وہاں شیرسا بادی، مسلمانوں میں شیرسا بادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری ہے، شیرسا بادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے، دربھنگا جاتا ہوں وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے، ہمارے یو پی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں، ارے برادری چھوڑ،
تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے؟ آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے؟ آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھی. اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت. اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں. اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی. واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے، اخبار میں پڑھتے ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی. اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو پانچوں ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، پانچوں ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریر سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں. فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا. اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس پانچوں ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی. آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے. آپ کی بیٹی کے ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل سے. اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. نہ دنیا اس کی کامیاب، نہ آخرت کامیاب. میرے بھائیوں، کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا. سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے. سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے. اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. یہ اذیت بھی اس بوڑھی نے گوارا کر لیا. اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے کہا، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا. ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا. سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی. اور میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی. کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں. سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا.
اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی میرے پیارے ساتھی۔ اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے، بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے۔ بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے پوچھے، اسلام کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے کوئی صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پکڑا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا، اے صہیب اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا اپنا دھن دولت لے کے جا رہا ہوں، اپنا روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا، اتیتنا سولوکن لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال دے کر کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ نبی نے سلام پھیرا، سامنے صہیب رومی نظر آ گئے۔ نبی کھڑے ہوئے، صہیب کو گلے لگایا، صہیب کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی صہیب کچھ بولے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے، مجھے خبر دے دی گئی ہے۔ اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے ساتھی، جس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو فوکٹ میں ہمیں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو، پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم پورے داخل نہیں ہیں، معاف کیجیے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بہت تقریریں سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جلسے میں آئی ہو، پنڈال میں آئی ہو، اگر آپ تقریر تو سنتی ہو، قرآن تو سنتی ہو، نبی کی حدیثوں کو تو سنتی ہو، لیکن اگر آپ اسلام کی بات نہیں مانتی ہو، پردہ نہیں کرتی ہو، حیا نہیں کرتی ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو، تو معاف کرنا میری بہنوں، آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے بعد جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی، وہ عورت بیعت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے، نبی پردے کے اس پار، عورت اس پار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو بیعت کرو، اللہ
اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی. پھر نبی کہتے ہیں ولا یسرقنا, چوری نہیں کرو گی. کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی. پھر نبی فرماتے ولا یزنینا, زنا نہیں کرو گی. جب زنا کا نام سنا اس لڑکی نے, اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر, اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے, اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں, ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی. آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. بدکاری اتنی پھیل رہی ہے, زناکاری اتنی پھیل رہی ہے, حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں مردوں سے بھی کہوں گا, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, ایک زبان کی گارنٹی دے دو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے. آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے, کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے, ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے, اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے. یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے, کوئی پیر کا کر رہا ہے, کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے. اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا, کانوں کی حفاظت نہیں کرتا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا, پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں, گندی خواہشات پیدا ہوتی ہے, اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا, کانوں کے زنا سے نہیں بچایا, زبان کے زنا سے نہیں بچایا, تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں, آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے. آج نبی کی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور آگے بڑھیے, شادی بیاہ کو دیکھ لیجیے, چاہے آپ کے جھارکھنڈ کے اس علاقے کے انصاری سماج کے لوگ ہوں, چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں, بنگال کو دیکھ لیجیے, آپ بہار چلے جائیں, بہار میں شیرسابادی برادری کے لوگوں کو دیکھ لیجیے. شادی بیاہ میں بہت ساری حرام چیزیں آج ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. جہیز چل رہا ہے, کہیں بارات چل رہی ہے, کہیں باقاعدہ لڑکی والوں سے باقاعدہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں, بہار کے رہنے والے ہیں, 8-9 لڑکیاں ہیں ان کی, بیچارے پوری عمر ان کی گزر, ابھی ریٹائر ہونے والے 2-3 سال میں, ابھی بھی کئی لڑکیوں کی شادی باقی ہے. ایک لڑکی کا رشتہ لگا, اگلے دن مدرسے میں آئے, میں نے کہا ماسٹر صاحب مبارک ہو, آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے. کہا کہ شیخ صاحب رشتہ تو لگ رہا ہے, خوشی کی بات ہے, مگر دکھ کی بات یہ ہے لڑکے نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے, مستری کا کام کرتا ہے, گھر مکان بنانے والا مستری کا کام کرتا ہے.
غور کرو یہ حالات ہے. وہ تو ماسٹر صاحب تھے, سرکاری ٹیچر تھے, ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا. جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر, اپنی زمین بیچ کر, بینک سے قرضہ لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے. او لوگوں, کب تمہاری آنکھیں کھلے گی, کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے, ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا, میرے پیارے بھائیوں, وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوگی مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے. بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے, بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں. اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا. 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے گا, کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ بھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گشت پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو, اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. میرے پیارے ساتھی اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے, وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے. کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے, ایک آدمی سامان بیچتا ہے, اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے. وإن کذبا وکتما, اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں محقت برکت بیعہما, اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے, ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے, غلہ بیچ رہے تھے, غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی ان کی. نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر کا جو بھیگا ہوا, اوپر کا سوکھا ہوا. نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟
صحابی نے کہا اللہ کے نبی बारिश हो गई थी, अनाज भीग गया था, गल्ला भीग गया था, जो भीगा हुआ गल्ला था अगर ऊपर रखता तो कस्टमर ना खरीदते, मैंने नीचे डाल दिया। आपने फरमाया है मेरे सहाबी ये तो धोखा हो गया, कस्टमर आएगा सूखा अनाज देखेगा ऑर्डर देगा और तुम निकालोगे तो अंदर गीला अनाज होगा, ये तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया। ऐ मेरे सहाबी मन गशना फलैसा मिन्ना, जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, जो खरीदार को धोखा दे रहा है वो हम में से नहीं है, धोखाधड़ी करने वाला हम में से नहीं है। ओ लोगों, आपके नबी ने आपको कारोबार करने का तरीका भी बताया है, जरा पता तो करो। मसला ये है आज की दुनिया का इंसान पैसा कमाने के लिए बेचैन बना है। पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कयामत के पहले कैसा दौर आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिनैना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है और चंद पैसों के लिए, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 10,000 20,000 का अमाउंट बैंक के जरिए इंटरेस्ट पर ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते, हमारा कोई गरीब भाई है उसको पैसे की जरूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज जमाना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, चाहे रतन टाटा की जिंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ, चाहे विप्रो कंपनी की असीम प्रेम जी की जिंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं इनकी जिंदगियों को आप उठा के देखें, इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, जमीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमने ये समझा नमाज पढ़ लिया बस हो गए मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना करा लिया, सर पे टोपी लगा लिया, लुंगी पहनने लगे, हो गए मुसलमान। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम इस पर भी लागू होता है, आप अपनी बीवी के लिए शौहर कैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बाप कैसे हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए पड़ोसी कैसे हैं। एक इंसान लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है मगर अपनी बीवी के लिए वो जल्लाद बना हुआ है।
बीवी से ढंग से बात नहीं करता, बीवी को हमेशा गुस्सा दिखाता है, बीवी पर हमेशा रोब झाड़ता रहता है, बीवी को गुलाम बना के रखा है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने कानों से सुना है, कहने वाले यहां तक कहते हैं औरत पैर की जूती है, उसको कभी सर पे न चढ़ाना और न सर पे चढ़ करके पेशाब कर देगी। ये जुमला मुसलमान कहता है। ओ लोगों, जिस औरत को तुम पैर की जूती करार दे रहे हो, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। आपकी 9 बीवियां एक साथ रहती थी, आप उनके नखरे भी उठाते थे, आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते थे, उनका हक भी अदा करते थे, सफर में जाते थे पूरा अंदाजी करते थे, ड्रॉ करते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। अभी कल एक साहब का फोन आया, कहने मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा अगर किसी की 2 बीवियां हैं और जिस बीवी के पास उसकी बारी लगी है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन इस बीवी के पास, 2 दिन उस बीवी के पास उसने बारी लगाई है। अब जिस बीवी के पास वो गया है, वो बीवी अगर पाक नहीं है, पीरियड में है, तो क्या वो अपनी पहली वाली बीवी के पास जा सकता है? मैंने कहा तो बड़ा पेचीदा मसला आपने पूछ लिया भाई। मैंने कहा अच्छा आप ये मसला पूछ रहे हैं कि आपकी 2 हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी 2 हैं। तो 2 वाले भी कभी कभी फोन करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, और हमारी अहलिया तो जल्दी से फोन काट देती है कि 2 वाला क्यों फोन कर रहा है। तो अब बीवियां 2 हैं, लेकिन इंसान इस बात की चिंता कर रहा है कि कैसे उनके साथ इंसाफ हो। आज हालात क्या है? एक बीवी वाला भी अपनी बीवी के साथ जुल्म और सितम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बीवी, नबी अकरम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करके ये तालीम दी है कि आप अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, पक्के मुसलमान बनिए, पूरे मुसलमान बनिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनिए। ये जो हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने गौर किया ये मुर्तद क्यों हो रही हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक वजह यह भी है, जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता, कभी मां ढंग से बात नहीं करती, कभी बाप मोहब्बत से बात नहीं करता, तो उन लड़कियों को मोबाइल पर कोई जरा सा आई लव यू बोल दे, जरा सा मोहब्बत के चंद जुमले फेंक दे, जरा उनके बालों की तारीफ कर दे, उनके चेहरे की तारीफ कर दे, तो वो लड़कियां लट्टू हो जाती हैं और उनके लिए मोम बन जाती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को ये नाजायज मोहब्बतों के जाल से बचाना है, तो जायज मोहब्बतें उनको दो, अपने अपने बच्चियों से प्यार करो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटियां आपकी थी, 4 बेटियां आपकी थी। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उसके बाद रुकैया थी, उसके बाद उम्मे कुलसूम थी, और सबसे छोटी बेटी फातिमा थी। हजरत फातिमा की शादी आपने हजरत अली से की थी। हजरत हसन और हुसैन की मां थी हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा कभी नबी के पास आती थी, नबी की जिंदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, बस यही एक बेटी बची थी, सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली बेटी थी। जब ये नबी के पास आती थी, अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते, बेटी को देख करके आज घरों में माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तेकबाल, अपनी बेटी का इस्तेकबाल करते थे और खड़े होकर
कह के अपनी बेटी से कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है, बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और बेटियों को मारना, बेटियों पर जुल्म करना और मां के पेट में बेटियों को कत्ल कर देना, ये मुशरिकों का तरीका है, ये जाहिलियत का तरीका है, ये मोहम्मद अकरम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम हमें एक अच्छा बाप बनने की तालीम भी देता है। अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे प्यारे साथियों। अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहां जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी पर। उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो मां बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं होंगे। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा, और क्या जिंदगी है, कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथी, जानवरों की जिंदगी है। यहां तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं, उनके रहने, वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लेटरिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना है। मैडम का फोन आ गया, मालिक का फोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टांप लगा के फौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ, अपने इंडिया चले। कोई जिंदगी? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथी। कितनी औरतें बेचारी रोती हैं, मसला पूछती हैं, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रह करके काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब अगर पूरा पैर फैला के सो जाएं तो एक सर दीवार में लड़ रहा है और दूसरा पैर दीवार में लड़ रहा है, इतना छोटा सा कमरा इमाम साहब को रहने के लिए दिया जाता है। अरे
अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनका हल निकालने की जरूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई, 2 बजे छुट्टी हो रही, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही? आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब, कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है। और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है। अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। यह जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के मां बाप का इंतकाल हो चुका था, तो ये खालू थे, इन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? कि आपको पूछने का अधिकार नहीं, कि आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे? नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा है मरियम ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अब वहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे, तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको पैगाम दिया, एक जिम्मेदार बाप बनो, एक जिम्मेदार मां बनो। और अपनी मां से कहना चाहूंगा, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, अपनी मां से एक बात कहना चाहूंगा। आपने वो हदीस बहुत सुनी होगी, मां के पैरों के नीचे जन्नत है, वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अब्दुल गफ्फार सलफी के मुंह से एक और हदीस सुन लो,
जो माए है वो भी दिल थाम के सुने और जो बाप है वो भी कलेजा थाम के सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है, आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली, ओ जमीयत के ओहदे के हासिल करने के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए लड़ने वालों, ओ मदरसे का नाजिम बनने के लिए लड़ने वालों, आओ जरा नबी की हदीस सुन लो। अगर अल्लाह ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है और आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं किया और उसी हाल में मर गए, जन्नत हराम हो जाएगी, आपके जन्नत हराम हो जाएगी उस इंसान के लिए। इसीलिए सहाबा भागते थे जिम्मेदारियों से। ये जिम्मेदारी जिसको मिल जाए उसको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहां। ए लड़कियों के बाप, ए लड़कों के बाप, तू बाप है तो तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद, तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद। ऐ मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने आपके आंगन में बच्चों की किलकारियों को गूंजने की तौफीक दी है तो बहुत बड़ी नेमत है। अरे जिन औरतों के गोद में बच्चा नहीं होता, समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है। अरे ये तो बाज है, ये तो बाज है, इसको तो औलाद नहीं हुई, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, इसको समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है, मरीज बना देता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है मेरी माओ, यह औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का हक अदा करो, एक जिम्मेदार माँ बनो, एक जिम्मेदार बाप बनो। मैं ऐसे बापों को जानता हूं जो रात में तहज्जुद पढ़ते हैं मगर बेटा फजर भी नहीं पढ़ता, बेटा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और बेटे से कभी कहते भी नहीं कि बेटा तू नमाज पढ़। मैं ऐसी माओं को जानता हूं जो रातों में तहज्जुद पढ़ती हैं और वो मां बैठ करके तहज्जुद पढ़ रही है और बेटी किनारे अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। मेरी माओ और बहनों, ये माहौल नहीं चलेगा, ये लापरवाही नहीं चलेगी। अंधी गूंगी और बहरी बनकर के जिंदगी मत गुजारो, अपनी आंखें कान दिल दिमाग सब खोल करके जिंदगी गुजारो और एक जिम्मेदार मां बाप बनो। ये चंद बातें थी मेरे प्यारे साथियों। इस हवाले से